إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز علماء کرام و مہمانان اعظام، آج کے اس مجلس میں جس موضوع کی مجھے وضاحت کرنی ہے وہ ہے توکل علی اللہ کا مفہوم اور اس کے فوائد. شریعت میں اس کے کیا مفہوم بتائے گئے ہیں، کیا معنی ہے، صحیح مفہوم اس کا کیا ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ بھی اجاگر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. توکل یہ اسلام کا ایک اہم باب ہے، یہ بہت عظیم عقیدہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا. شریعت میں کہا جاتا ہے تعلق القلب باللہ والاعتماد علیہ مع العمل بالاسباب ثقة باللہ. اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اعمال کو انجام دینا، اعمال کو کرنا. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے ان کو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے معاملے میں درگزر کریے، واستغفر لہم، اور ان سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور جب کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی بات ہو، کچھ کرنے کا عزم ہو تو ان سے مشورہ کیجیے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کا عزم ہو جائے، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں. گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ہمیں کچھ کرنے کا ارادہ ہو، جب ہم کچھ کرنا چاہیں، کسی چیز کا عزم کریں تو سب سے پہلے ہم مشورہ کر لیں، سب سے پہلے سوچ لیں، سب سے پہلے لوگوں کی رائے لے لیں، سب سے پہلے لوگوں کے مشورے لے لیں. وشاورہم فی الامر، اور جب مشورہ لے لیں، رائے لے لیں، لوگوں کی جو ہے ارادوں کو پرکھ لیں تو اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جب آپ عزم کر لیں تو اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد کریں، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کریں۔ آپ کا اعتماد مشورے پر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اعتماد اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کریں، اور اسباب پر اعتماد نہ کریں، اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں۔ حاضرین مجلس، یہ توکل عقیدے کا بہت اہم باب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں عقیدہ سکھانے پر توجہ دی، اور انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہے۔ جس انسان کا عقیدہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے، توکل کا عنصر اس کے اندر اسی قدر مضبوط ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک انسان کا عقیدہ ہو کہ موت و حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ایک آدمی کا عقیدہ ہو کہ صحت و تندرستی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ایک آدمی کا عقیدہ ہو کہ عزت و ذلت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ایک آدمی کا عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے اجازت کے بغیر اس دنیا کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، اس کے اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص توکل کے معاملے میں بہت مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اور بالکل نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، کسی بھی معاملے میں خوف اور ڈر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے۔ لیکن اگر جس کا عقیدہ کمزور ہو تو ایسا شخص توکل کے معاملے میں بھی کمزور نظر آئے گا۔ وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ مارنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، جلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، بیماری اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو اس کے عقیدے جواب دینے لگتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عقیدے کا جو کمزور انسان ہوتا ہے اسے دنیا کی چھوٹی چیز ڈراتی ہے، چھوٹی چیز اس کو دھمکاتی ہے، وہ چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو راستے میں اگر بلی اس کا راستہ کاٹ دیتی ہے تو راستہ بدل دیتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اگر اس کے گھر کی چھت پر الو بول دیا تو اس سے بدشگونی لینے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میرا دن برباد جائے گا۔ اسی طرح سے صبح کسی خاص ذات والے کو دیکھ لیا تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آج میرا دن برباد جانے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عقیدے کا کمزور شخص ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں توکل نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہوتا تو وہ بلی سے نہیں ڈرتا، رب العالمین پر توکل ہوتا تو الو سے نہیں ڈرتا، رب العالمین سے پر توکل ہوتا تو وہ کسی ذات کو دیکھ کر کے، تیلی یا کسی ذات کو دیکھ کر کے وہ بدشگونی نہیں لیتا کہ آج میرا پورا دن برباد جانے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا شخص عقیدے کا کمزور ہوتا ہے اور توکل کا عنصر اس کے اندر نہایت ہی کمزور ہوتا ہے، چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بہت اہم عقیدہ ہے، اور یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، صالحین اعظام کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں آیا ہوا ہے، تورات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، انجیل کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور سابقہ کتابوں میں اشارتاً بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ تو تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صفت سے متصف کیا گیا ہے وہ صفت متوکل ہے، کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے اندر متوکل کہا گیا ہے، اور یہ حقیقی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ یرموک میں ان کے ہاتھ میں ایک نسخہ ملا تورات کا، جو عربی زبان میں مترجم تھا، جس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ وہ نسخہ جب ان کے ہاتھ میں لگا تو سوچے لاؤ دیکھتا ہوں
کہ اس کے اندر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اس کی ورق گردانی کرتے ہیں، تورات کو پلٹتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آیت ملتی ہے اس تورات کے اندر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأمیین سمیتک المتوکل انت عبدی ورسولی۔ تورات کے اندر یہ آیت ملتی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اور اسی طرح سے کہا وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ، اور کہا حِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، امیوں کے محافظ بنا کر کے آپ کو بھیجا، اور کہا سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ، کہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، توکل کرنے والا رکھا ہے، انت عبدی ورسولی، آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ گویا کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوکل کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ آپ متوکل ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کے زندگی کے لمحات کو پڑھیے، آپ کے ہر ہر قدم پہ اللہ رب العالمین کے توکل کی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ ہر ہر قدم پہ، ہر ہر لمحے میں، ہر ہر بات میں، ہر ہر چیز میں رب العالمین پر اعتماد کرنے والے تھے۔ آپ ہجرت کے واقعے کو لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہجرت کرنے کا، اللہ کا حکم ہوا کہ اب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے، مدینہ منورہ تشریف لے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا اور آئے، اور پھر غار ثور میں چھپ جاتے ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے۔ انعام لگا دیا جاتا ہے، قیمتی انعام لگایا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کر کے لے کے آئے گا اس کو قیمتی انعام سے نوازا جائے گا۔ لوگ تعاقب میں پڑ جاتے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، سب کی کوشش یہ ہوتی ہے، کفار یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لے کے آ جائیں اور پھر انہیں وہ انعام حاصل ہو جائے۔ یہاں تک کہ جو ہے مورخین نے لکھا ہے کہ چند افراد غار ثور تک پہنچ گئے، غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، وہاں تک رسائی ہو گئی۔ جس رب نے ان کو غار ثور تک پہنچایا، ان کو یہ توفیق نہ دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، وہ غار ثور پر گئے اور اس کے بعد اوپر چڑھ گئے۔ اوپر چڑھنے کے بعد ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ تعاقب کرنے والے ذرا نیچے نگاہ ڈالتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق نہیں دیا، ان کو توفیق سے محروم کر دیا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ اور وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صبر جواب دے رہا تھا، صبر جواب دے رہا تھا، بہت پریشانی کے حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، اللہ رب العالمین پر اعتماد کس قدر مضبوط تھا کہ وہ غار ثور میں ہے، دشمن سامنے ہے، لیکن پھر بھی کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ اللہ رب العالمین پر اتنا توکل ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو برباد نہیں کرے گا۔ اور جو ہے اپنے رفیق غار کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم مت کریں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، اللہ رب العالمین پر اعتماد۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس، ارباب تصوف کا یہ عقیدہ ہے کہ توکل نام ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العالمین پر صرف بھروسہ کر لیا جائے اور اسباب اختیار نہ کیا جائے، اسباب اختیار نہ کیا جائے۔ گویا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ان کی نظر میں توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں، دوا علاج نہ کرائیں۔ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے، آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں، اسباب اختیار نہ کریں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ بلکہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ توکل تو یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، اللہ رب العالمین رزق دے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ گویا کہ یہ جو عقیدہ ان کا ہے یہ شریعت کے متصادم ہے، شریعت کے مخالف ہے۔ شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے، شریعت یہ بات بتاتی ہے کہ
तवक्कुल ये कंप्लीट कब होगा? जब असबाब अख्तियार किया जाए। शुरू में आपके सामने जिक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद करना असबाब को अख्तियार करते हुए। अगर असबाब आप अख्तियार नहीं करते हैं तो तवक्कुल की मिसाल नहीं है, वो तवक्कुल की सही तारीफ नहीं है। तवक्कुल होता यही है कि आप पहले असबाब को अख्तियार करें, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें। ऐसा नहीं कि आप असबाब को तर्क कर दें, सबब छोड़ दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करके बैठे रहें कि अल्लाह ताला हमें खिलाएगा, जिलाएगा, पिलाएगा, तमाम चीज़ें करेगा। ये चीज़ शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ है। शरीयत इस बात की ताकीद करती है कि आप अल्लाह पर भरोसा करें, साथ ही साथ असबाब को अख्तियार करें, असबाब को अंजाम दें। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये ऊँटनी है, ये ऊँट है कि मैं इसको छोड़ दूं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करूं, यानी इसको बांधूं नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करके बैठ जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इक़िलहा थुम्मा तवक्कल अला अल्लाह, कि पहले इसको बांध दो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करो। क्या सबक मिला इससे? ये सबक मिला कि पहले असबाब को अख्तियार करना है, पहले अमल करना है, पहले सबब को अंजाम देना है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुतवक्किलीन थे, मुतवक्किलों के सरदार थे। वो तालीम देते कि हाँ अल्लाह पर पुख्ता एतमाद कर लो, ऊँट को छोड़ दो, कहीं ज़ाय नहीं होगा, अल्लाह ताला देख रेख करेगा। लेकिन नहीं, ये तालीम दी उम्मत को कि इक़िलहा, पहले इसको बांध दो, असबाब अख्तियार कर लो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करो। बगैर असबाब अख्तियार किए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का पर भरोसा करना ये शरीयत के मुखालिफ है। और ऐसे ही यमन के लोग जब हज करने के लिए निकलते थे तो ज़्यादा राह लेकर के नहीं निकलते थे, तोशा लेकर के नहीं निकलते थे, खाने पीने की चीज़ें लेकर के नहीं निकलते थे, अल्लाह पर एतमाद करते हुए निकल जाते थे और कहते थे नहनुल मुतवक्किलून, नहनुल मुतवक्किलून, कि हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं, हमें ज़्यादा राह लेकर चलने की ज़रूरत नहीं, वो रब हमें खिलाएगा, वो रब हमें पिलाएगा, हमारे लिए तमाम चीज़ें मुहैया कर देगा, हम तो अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। और मक्का मुकर्रमा में जब पहुँचते थे तो मक्का मुकर्रमा में पहुँच करके लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते थे, लोगों से भीख मांगते थे, लोगों से खाने के लिए चीज़ें मांगते थे और फौरन आयत नाजिल हो गई वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, कि ज़्यादा राह लेकर के चलो, तोशा लेकर के चलो, क्योंकि सवाल से बचना ये सबसे बेहतरीन तोशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अख्तियार करना ये सबसे बेहतरीन तोशा है। गोया कि उनको तंबीह की गई कि आप यमन से निकलते हो, ज़्यादा राह लेकर के निकलो, सफ़र का खर्च लेकर के निकलो, खाने पीने की चीज़ें लेकर के निकलो, दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज मत करो। पता ये चला कि तवक्कुल का मतलब सही मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद के साथ साथ असबाब अख्तियार किया जाए। अगर आप असबाब अख्तियार नहीं करते हैं और कहें कि हम अल्लाह पर भरोसा करे हुए हैं, हम अल्लाह पर एतमाद किए हुए हैं, तो शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। किताब और सुन्नत की दलीलें इसके मुखालिफ हैं और इस बात की तायीद करती हैं कि पहले हमें अमल करना है, असबाब को अख्तियार करना है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? मरियम अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको औलाद से नवाजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के औलाद दिया, वो बड़ी शर्माई हुई थी और कौम का खौफ सताया जा रहा था। वो कह रही थी कि कौम के लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे कि बगैर शौहर के औलाद हो रही है, कौम के लोग क्या कहेंगे। वो गांव से निकलती हैं और चली जाती हैं एक सहरा में और वहाँ रुकती हैं, वहाँ ठहरती हैं। जब विलादत का वक्त करीब आता है तो वहाँ जाती हैं और वहाँ ठहरती हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि ये नहर जारी है, इस नहर का पानी पियो, कुली वशरबी वक़र्री ऐना, कि खाओ और पियो और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। लेकिन उन्हें दर्द सताया जा रहा है, उन्हें टेंशन सताया जा रहा है कि कौम के लोग उन्हें क्या कहेंगे, कौम के लोग उन्हें क्या कहेंगे। और जब उन्होंने वज़े हमल किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, जन्म देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, कि इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, तुम्हारे ऊपर पकी खजूरें गिरेंगी।
اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مومنوں کو یہ پیغام دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے. ایک پہلوان انسان بھی اگر اس کو ہلانا چاہے تو اس کو ہلا نہیں سکتا, اور ہلانے سے کھجوریں نہیں گریں گی. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ہزی الیک بجذع النخلہ, کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر کے ہلاؤ اور آپ کے اوپر پکی کھجوریں ملیں گی. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہلا تو نہیں سکتی لیکن کوشش تو کرو, کام تو کرو, سبب تو اختیار کرو, عمل تو انجام دو, پھر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ چاہتا بغیر درخت ہلائے ہوئے پھل آتے اور ان کے منہ میں چلے جاتے, وہ کھا لیتی. معجزات جس طرح سے کرامات ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے, یہ بھی کرامت ظاہر ہو جاتی. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہزی, ہلاؤ. اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل کو ترک کر دو, اسباب کو چھوڑ دو, سبب اختیار نہیں کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں سبب اختیار کرنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو کرنا ہوگا کریں گے. پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور اس کے اندر صحابہ اکرام, چنیدہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو شہید کیا گیا. جبل رمات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعینات کیا تھا اور وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے, صحابہ اکرام غم سے نڈھال تھے, پریشان تھے کہ ہماری صحابہ کی اتنی بڑی جماعت شہید ہو گئی. حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام غزوہ ختم ہونے کے بعد نڈھال ہو جاتے ہیں, پریشان رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. مدینہ منورہ واپس آتے ہیں غزوہ ختم ہونے کے بعد اور کفار مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. 3 ہجری کی بات ہے, کفار یہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں, مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایک مقام حمراء الاسد نامی ہے, وہاں پر ٹھہرتے ہیں, وہاں پر رکتے ہیں. حمراء الاسد نامی جگہ پر وہ کفار پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہیں پلاننگ کرتے ہیں. وہیں سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے غلطی کیا, احد کی لڑائی کے بعد واپس آ کر کے ہم لوگوں نے غلطی کیا, یہیں سے پھر سے ہم کو واپس چلنا چاہیے, مدینے پر چڑھائی کرنا چاہیے, وہاں بچوں کو عورتوں کو قتل کرنا چاہیے, وہاں مدینہ منورہ شہر میں جا کر کے غارت گری پھیلانا چاہیے, لوگوں کا قتل عام کرنا چاہیے. یہ ارادہ کر رہے تھے, یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے, ایک شخص اٹھتا ہے, وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے اور وہ آتا ہے. اس پلاننگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بتا دیتا ہے. صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب سنتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غم ختم نہیں ہوا تھا, ان کا ٹینشن ختم نہیں ہوا تھا, ان کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا. غزوہ احد سے واپس آئے تھے, ان کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا, سب کے اوپر زخم لگے ہوئے تھے, ابھی ان کی تلواریں ٹوٹی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار قریش یہ مقام حمراء الاسد میں ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ رکے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر پھر سے غزوہ کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اور کہا کہ اے صحابہ نکلو, چلو ہم چلتے ہیں مقام حمراء الاسد میں, جا کر کے ان کا پیچھا کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المتوکلین تھے, توکل کرنے والوں کے سردار تھے. اگر نبی چاہتے تو وہیں رک جاتے, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور بدعا کر دیتے, لیکن نہیں, امت کو یہ درس دیا کہ ایسا نہیں, بلکہ ہمیں چلنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. کہا صحابہ اکرام ابھی آپ کے زخم بھرے تو نہیں ہیں, ابھی آپ کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹوٹی تلواریں ہی صحیح لے کر کے نکلو. مقام حمراء الاسد جاتے ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں, وہاں 3 دن تک ٹھہرتے ہیں, سوم منگل اور بدھ 3 دن تک پڑاؤ ڈالتے ہیں اور پڑاؤ ڈال کر کے وہاں ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. کفار کے دل کے اندر روب بیٹھ جاتا ہے, دبدبا بیٹھ جاتا ہے, خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ لوگ وہیں سے واپسی کی تیاری کرنے لگتے ہیں. صحابہ اکرام وہاں آگ جلاتے ہیں,
آگ جلاتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں اور وہ لوگ کفار قریش دھیرے دھیرے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے کہ جب ایک جماعت آئی اور ان لوگوں نے کہا کہ فخشوہم، کہ ان لوگوں سے ڈرو، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ان لوگوں نے کہا کہ جب سنا کہ وہ لوگ پھر سے پلٹ کر کے حملہ کرنے والے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرا رب بہترین کارساز ہے اور ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. اس کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ابھی غزوہ احد سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، ٹینشن تھا، چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمراء الاسد نہ جاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حمراء الاسد تک جانا، صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنا، ان کو ساتھ میں لے کے جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بیٹھ جائیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا، ہمیں پلائے گا، ہمیں جلائے گا. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر ہمیں پیغام دیا کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، عمل انجام دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، تگ و دو کرنا چاہیے، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. بغیر عمل اختیار کیے ہوئے، بغیر سبب اختیار کیے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، یوں ہی بیٹھ جانا، یہ شریعت کے مخالف ہے. سینکڑوں دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، قرآن و حدیث بھرا پڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ تلقین کی، اپنے قول کے ذریعہ، اپنے فعل کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ. وہ سید المتوکلین تھے کہ توکل کرتے تھے، ساتھ ساتھ عمل کرتے تھے، عمل کو انجام دیتے تھے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا اگر صحیح مفہوم جاننا ہے تو کتاب و سنت کے مطابق صحیح مفہوم یہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق جو عمل ہونا چاہیے، اسباب ہونا چاہیے، اس کو اختیار کریں. اسباب کو ترک کرنا یہ توکل نہیں کہلاتا، یہ توکل کے منافی ہے، توکل کے مخالف ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ارباب تصوف کا جو عقیدہ ہے کہ بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، یہ شریعت کے بالکل متصادم ہے، شریعت کے بالکل مخالف ہے. حاضرین مجلس، آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہم نے جان لیا کہ توکل کا معنی کیا ہے، توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے، شریعت توکل کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو اب ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ عظیم عقیدہ جو ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اس کے فوائد کیا ہیں. جب اللہ رب العالمین پر آپ توکل کریں گے، اللہ رب العالمین پر آپ بھروسہ کریں گے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں گے تو کیا فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، کیا فائدہ ملے گا، کیا بینیفٹ ملے گا. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین پر ہم عمل کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اگر ہم توکل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کریں گے. فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین اعتماد کرنے والوں کو، اس پر بھروسہ کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے توکل کا کہ شیطان کی گرفت سے انسان دور ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون، کہ شیطان کی گرفت ایسے لوگوں سے کمزور پڑ جاتی ہے جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں. شیطان ان پر حاوی نہیں ہو پاتا، شیطان ان پر اپنا تسلط اور قبضہ نہیں جما پاتا. شیطان کے چنگل سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں توکل کرنے والے. اور اسی طرح سے توکل کرنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے سامنے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں، تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تمام راستے رک جاتے ہیں، وہاں ہمارے لیے اللہ رب العالمین راستے پیدا کرتا ہے، راستے ہموار کرتا ہے، ہمارے اوپر آنے والے مسائل کو ٹال دیتا ہے، مشکلات کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھیے
کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے توحید کی دعوت دیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، ان کو یہ چیز بہت بری لگی کہ حضرت ابراہیم یہ ہمارے آباء و اجداد سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے پلاننگ کی، کہتے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے، اور سزا بھی تجویز کی گئی، سزا بھی تلاش کیا گیا، سزا کی تعیین کی گئی کہ سزا ان کو یہ دی جائے کہ ان کے لیے ایک آگ جلائی جائے، اور منجنیق جو آج کے زمانے میں توپ کہلاتا ہے، توپ کے ذریعہ سے، منجنیق کے ذریعہ سے ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطا کیا تھی کہ انہوں نے توحید کی دعوت دیا تھا، رب العالمین کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام وحدانیت کی طرف دعوت دیے تھے، اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، ان کے معبودان باطلہ سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین پر ان کا اعتماد تھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، دوسری طرف پورا اقتدار، پوری سلطنت، پوری بادشاہت ایک طرف ہے، قوم کے تمام افراد ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرتے تھے، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ میں اللہ رب العالمین کی دین کی دعوت دے رہا ہوں، رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حکم ہوتا ہے کہ نار نمرود جلائی جائے، اس کے حوالے ابراہیم علیہ السلام کو کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو منجنیق کے ذریعہ سے ان کو نار نمرود میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، ان کے زبان سے کلمات نکلتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ پر اعتماد اور اس پر توکل کی وجہ سے جب ان کو نار نمرود میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ جس کا کام ہے جلانا، وہ آگ جس کی تاثیر ہے جلانا، وہ آگ جس کا کام ہے انسان کے بدن کو جھلسا دینا، اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام ڈالے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے، فرشتے ندا لگاتے ہیں، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اسباب اختیار کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے، خوف نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پر توکل تھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا، اسی وجہ سے وہ اکیلے تھے، اور پوری سلطنت ایک طرف ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ کہ اللہ رب العالمین پر توکل کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، ہماری راہیں، ہمارے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر ہیں، فرعون پریشان کرتا ہے، فرعون انہیں ستاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ستاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم راتوں رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلتے ہیں، اور کہ مصر سے باہر نکل جائیں، پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر، فرعون کا لشکر آتا ہے اور پیچھے سے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ان کی قوم کے سامنے دریائے کلثم ہے، بحر کلثم ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور پیچھے فرعونیوں کی لشکر، فرعون کی لشکر موجود ہے، فرعون مقابلے کے لیے ہے، اور ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دو پٹ کے درمیان ہے۔ کہاں جائیں تو کہاں جائیں؟ سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، پیچھے اگر جاتے ہیں تو لشکر کے لوگ دبوچ لیں گے، قتل کر دیں گے، آگے بڑھتے ہیں تو دریا اپنے آغوش میں لے لے گا، سمندر میں ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے۔ کہا انا لمدرکون،
کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، ہم اب ان کے چنگل سے نہیں بچ سکتے، ہم ان سے نجات نہیں پا سکتے، پیچھے فرعون ہے اور اس کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، انا لمدرکون، اب تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، فرعون کا لشکر ہمیں آ کر کے دبوچ لے گا، ہمیں پکڑ لے گا، اور ہم دبوچ لیے جائیں گے، ہمارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سربراہی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جس اعتماد کے ساتھ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا انا لمدرکون کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسباب اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر توکل کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں، اور جتنے ہی اعتماد کے ساتھ قوم کے لوگوں نے کہا تھا ہم پکڑ لیے گئے، اتنے ہی اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کلا ان معی ربی لسیہدین، کہ ہرگز نہیں ایسا ہوگا، ہم دبوچے نہیں جائیں گے، ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو لیتے ہیں اور بحر قلزم پر مارتے ہیں، ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں، اور وہ دریا کو پار کر لیتے ہیں، سمندر پار کر کے باہر نکل لیتے ہیں، اور وہ فرعون کا لشکر جب آگے بڑھتا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، وہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کے مشکلات کو، ان کے پریشانیوں کو، کتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ اسباب اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین پر توکل کریے، اللہ رب العالمین آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے، آپ کے پریشانیوں کو حل کر دیں گے، آپ کے سامنے آنے والی مشکلات کو ٹال دیں گے۔ یہ ایک عظیم فائدہ ہے۔ اور چوتھا فائدہ توکل کا یہ ہے کہ توکل کرنے والے کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے اپنے میں پریشان ہوں گے، ہر کوئی چاہے گا کہ اس کو جہنم سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ہر کسی کی یہ تلاش ہوگی، ہر کسی کی یہ کوشش ہوگی کہ اسے جنت مل جائے، جہنم کے عذاب سے دور کر دیا جائے، ہر کوئی یہ کوشش کرے گا۔ اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی مال اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اس دن اللہ رب العالمین اپنے اس امت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، کہ میرے امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام آپس میں چیمیں گوئیاں کرنے لگے، آپس میں سوال کرنے لگے، اندازہ لگانے لگے کہ کون ہو سکتے ہیں وہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے، جن کو اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے گا۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے اندازہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، کہا هم الذين لا يسترقون، وہ لوگ ہیں 70,000 جو رقیے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ رقیہ کرانا جائز ہے، لیکن جائز محتاجی سے بھی بے نیازی اختیار کرتے ہیں اور اس سے رک جاتے ہیں۔ لا یسترخون، مطالبہ نہیں کرتے رقیہ کا، ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں لیتے کہ کسی کو دیکھ لیا تو کہا آج ہمارا دن خراب ہونے والا ہے، کسی چیز کا کوئی چیز سامنے آ گئی اپنا ارادہ بدل لیا، کہا لا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیتے، ولا یکتعون، اور تیسری صفت بتائی، 4 صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ 4 صفات کے حامل ہوں گے۔ پہلی صفت بتائی کہ رقیے کا مطالبہ نہیں کرتے، ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیتے، برا شگون نہیں لیتے، ولا یکتعون، اور داغ کر علاج نہیں کرتے،
داغ کر کے علاج نہیں کرتے. پرانے زمانے میں جب زخم ہوتا تھا ناسور کی شکل اختیار کر لیتا تھا. جب اطباء جواب دے دیا کرتے تھے تو عرب کے یہاں یہ مقولہ مشہور تھا آخر العلاج الکی، کہ سب سے آخری علاج داغ کر کے علاج کرنا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا یکتوون، وہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے کہ جو داغ کر کے علاج نہیں کرتے. اور 14 صفت بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 14 صفت یہ بتائی کہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. گویا کہ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو چاروں چیزوں میں آپ کو توکل نظر آئے گا کہ لا یسترخون، جائز رقیہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں، ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں کر لیتے، اور اسی طرح سے جلا کر کے علاج نہیں کرتے. ان تینوں چیزوں کا محور، ان تینوں چیزوں کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر اعتماد. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے تو اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے بن جائیے، اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے. آپ جب توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے گا. یہ چوتھا فائدہ ہوا. اور اسی طرح سے پانچواں فائدہ یہ ہے توکل کا کہ جب ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کریں گے. توکل کا معاملہ رزق سے جڑا ہوا ہے. جس قدر اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے اور عمل انجام دیں گے، اسی قدر اللہ رب العالمین آپ کو رزق عطا کریں گے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو جس طرح سے بھروسہ کرنے اور جس طرح سے توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو ایسے ہی رزق عطا کرے گا، ایسے ہی روزی دے گا جس طرح سے ایک پرندے کو دیتا ہے. کہ پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے جب نکلتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے. جب وہ واپس اپنے گھونسلے میں آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. کس نے اس کے پیٹ کو بھرا؟ رب العالمین نے بھرا، خالق حقیقی نے بھرا. لیکن اس نے کیا کیا؟ پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہا، پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلا، پرندہ گیا، دانا چنا، کوشش کیا، ادھر ادھر سے کھایا پیا اور اپنے بچوں کے لیے، چوزوں کے لیے بھی لے کر کے آیا، اور پھر اس طرح سے اس کا پیٹ بھرا. تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے کہ اگر آپ توکل اللہ رب العالمین پر کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ویسے ہی رزق دے گا جس طرح سے رزق پرندے کو دیتا ہے. آپ گھر سے نکل جائیے، عمل اختیار کیجئے، اسباب اپنائیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو رزق عطا کرے گا. آپ جائز رزق کو اپنائیے اور اسباب کو اختیار کیجئے. لیکن یہیں پر میں ایک اور غلطی کی نشاندہی کر دوں اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ایک اہم نشاندہی وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مکمل اعتماد اسباب پر ہو جاتا ہے. ان کی پوری نگاہ، پورا دل ان کا اسباب کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بیمار ہوتے ہیں تو فوراً علاج، فوراً دوا، اور دوا پر اعتماد کر لیتے ہیں، دوے پر بھروسہ کر لیتے ہیں. دوے کی طرف اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ان کا رجحان دوے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پر اعتماد نہیں کرنا ہے. اسباب کی طرف آپ کا کلی رجحان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسباب کو اسباب کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ جانیں کہ یہ ٹیبلٹ، یہ ٹکیا، یہ گولیاں جو ہم کھا رہے ہیں شفا یابی کے لیے، اللہ تعالیٰ اگر اس سے اس کی تاثیر کو چھین لے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا. دو بیمار ہیں، دونوں کو سیم بیماری ہے، وہی دوا ایک کو صحیح کرنے میں مفید ثابت ہو رہی ہے اور وہی دوا دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے. اس کے اندر تاثیر کس نے ڈالا؟ رب العالمین نے ڈالا. تو اس لیے اگر ہم عمل کریں تو ہمارا رجحان اپنے عمل، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت اور اپنے کارنامے پر نہیں ہو جانا چاہیے. ہم گھمنڈ
تکبر کا شکار ہو جائیں، ارے ہم نے تو یہ بنایا ہے، ہمارے پاس یہ تھا تب ہم نے دیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے تو ہمارے پاس یہ تھا. نہیں، آپ اسباب سے زیادہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت کیجئے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیجئے. آپ کا رجحان اسباب کی طرف مکمل نہیں ہونا چاہیے. اسباب یہ ایک سبب ہے کسی کام کو کرنے کا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ غزوہ حنین میں صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، 12,000 تھی مسلمانوں کی فوج غزوہ حنین کے اندر، اور وہاں مسلمان اس فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم آج جیت جائیں گے، ہم مغلوب نہیں ہوں گے، ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے. گویا کہ صحابہ کرام کا رجحان تعداد کی طرف چلا گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہٹ کر کے صحابہ کرام کا رجحان تعداد کی طرف چلا گیا، اور کہا کہ لن نغلب اليوم من قلہ، آج قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری کثرت ہے، آج ہم غلبہ پا لیں گے. ہوا یہ دیکھتے دیکھتے کہ کفار نے حملہ کیا اور کفار آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ رب العالمین نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ یاد کرو حنین کے دن کو کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تم اپنی تعداد پر اعتماد کر بیٹھے، تمہارا رجحان تعداد کی طرف چلا گیا، منہ کی کھانی پڑی، اور صحابہ کرام دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے، دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے، اور کفار کا تسلط ہونے لگا اس جنگ کے اندر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر ہمت پیدا کیا، جذبہ پیدا کیا، اور اپنی تلوار کو فہراتے ہوئے میدان کارزار میں آئے اور کہا انا النبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور ابن عبد المطلب یعنی عبد المطلب کا میں بیٹا ہوں، میں بہادر ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں ڈروں نہیں، اور میں لڑوں گا اور میدان جیت کر کے رہوں گا، فتح حاصل کر کے رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کو دیکھ کر کے صحابہ کرام آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے حملہ کرنا شروع کیا، اور پھر آگے چل کر کے ان کے حق میں لڑائی آئی. پتہ یہ چلا کہ ہمیں توکل کرنا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے، لیکن ہمارا رجحان، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کی طرف ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے تاریخ میں یہی پڑھا تھا تعلق القلب باللہ والاعتماد علیہ، کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اسی سے اپنے دل کو متعلق کر لینا، اسی پر اپنے دل کو لگا لینا، اور اپنے رجحان کو رب العالمین کی طرف پھیر دینا کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے. تو اگر ہم اسباب کی طرف رجحان ہمارا پڑ گیا تو ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی، ہم مغلوب ہوں گے، ہم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہم جہاں پر بھی جائیں گے سرخرو نہیں ہونے پائیں گے. تو اس طرح سے یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے گوشے گزار کیا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح عطا فرما. بار الہ ہمیں صحیح العقیدہ بنا دے. بار الہ ہمیں صحیح منہج عطا فرما. بار الہ ہمیں فکر سلیم عطا فرما. بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بار الہ ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.